جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آف کورس آل دا پینلسٹ پلیز جب بھی کوئی سوال کرنا چاہے تو پلیز مور دین ویلکم. سلمان صاحب السلام علیکم. سلمان اکرم راجہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. سر پہلے تو وہی سوال آپ سے بھی کہ اگر آئین پاکستان کے 63P کے تحت نااہل ہوئے ہیں جو کہ کہتا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں, تو آپ کی رائے میں اس ٹائم بینگ سے مراد کیا ہے؟ جی ہلو. جی سلمان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آواز بہت کم ہو گئی ہے. میں ایک دفعہ دوہرا لیتا ہوں ورنہ پھر آپ کو ریکنیکٹ کر لیں گے. یہ جو 63P میں جو ٹائم بینگ لکھا ہے اس کی کیا تعبیر ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے 63(1)P یہ تصور کرتا ہے کہ کسی اور قانون کے تحت ایک شخص جو ہے وہ نااہل ہے. 63(1)P صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی قانون کے تحت کوئی شخص نااہل ہے تو جب تک وہ اس قانون کے تحت نااہل ہے اس کو آئین پاکستان کے تحت بھی نااہل سمجھا جائے گا. لہٰذا 63(1)P بذات خود کسی کو نااہل نہیں کرتا, وہ کسی اور قانون کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ کوئی اور قانون اگر کسی کو نااہل کرتا ہے تو اس مدت تک وہ نااہل رہے گا. تو یہ تو ہو گئی بات 63(1)P کی. جب ہم اس فیصلے کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں جو اطلاعات آ رہی ہیں, انہوں نے صرف الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 137 کا سہارا لیا ہے. سیکشن 137 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی غلط کوئی گوشوارہ داخل کرتا ہے اپنے اثاثوں کے حوالے سے تو اس کے خلاف 120 دن میں قانونی کاروائی جو ہے پروسیکیوشن کرمنل فوجداری کاروائی جو ہے وہ شروع کی جا سکتی ہے. اب یہاں صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ آخری جو گوشوارہ داخل ہونا تھا وہ 31 دسمبر 2021 کو ہونا تھا, یعنی کہ 30 اپریل 2022 تک کاروائی شروع کی جا سکتی تھی فوجداری عدالت میں. وہ تو ہوا نہیں. اب 137 کا حوالہ دیکھ کر مجھے نہیں سمجھ آیا کہ الیکشن کمیشن کیا کہنا چاہتا ہے, کیونکہ سیکشن 173 جو ہے الیکشن ایکٹ کا وہ اتنا ہی کہتا ہے کہ اگر کسی نے غلط گوشوارہ داخل کیا ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے, اس کو کرپٹ پریکٹس سمجھا جائے گا اور اس کو 3 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. لیکن جو سیکشن 137 میں 120 دن کی لمٹ ہے اس کو پہلے پھلانگنا ہوگا کسی کی طرح. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ الیکشن کمیشن نے کیسے اس مدت سے تجاوز کیا ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کاروائی کرو. اور جب وہ کاروائی شروع ہوگی, فرض اگر 120 دن کو ہم ایک طرف بھی رکھ دیں اور کہیں کہ اس کے باوجود کاروائی شروع ہو سکتی ہے, تو اس کاروائی کے نتیجے میں پہلے ایک سزا ہونا ہوگی, کنوکشن ہونا ہوگی, اور وہ سزا جو ہے کم از کم 2 سال کی ہونا ہوگی, تب جا کے نااہلی ہوگی. لہٰذا مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس وقت فی الفور الیکشن کمیشن نے کیسے نااہلی کا حکم دیا ہے. یعنی سر آپ کے خیال میں ویسے ظاہر عدالت فیصلہ کرے گی جو بھی ہوگا, لیکن آپ کے خیال میں اس فیصلے میں سارے کا سارا پوٹینشیل موجود ہے کہ اوور ٹرن ہو جائے, ہائر کورٹ سے ڈسمس ہو جائے؟ جی بظاہر تو بہت سارا پوٹینشیل نظر آ رہا ہے. جو ان کا آپریٹو پارٹ ہے, جو ریزننگ ہے جو اب سامنے آئی ہے, اس میں تو بالکل سکم نظر آ رہا ہے. اور سر بیچ میں ایک حوالہ اور بھی ہے 167 کا, چونکہ کرپٹ پریکٹس کا لکھا بھی ہے کہ پروسیڈنگ کا آغاز کیا جائے, اور تو یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 کا 167 ہے اس پر اگر نظر ہو تو اس بارے میں بھی بتا دیجئے کہ وہ کیا کہتا ہے, اس کا بھی حوالہ دیا ہے. 167 ایک عمومی سیکشن ہے جو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں آئیں گی, اور پھر اس کے بعد 173 جو ہے وضاحت کرتا ہے کہ غلط سٹیٹمنٹ دائر کرنا اثاثوں کے حوالے سے وہ کرپٹ پریکٹس ہے. لہٰذا 167 کو 173 کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور ان دونوں کو 137 کے ساتھ پڑھا جائے گا. آل رائٹ. اور جی اور سر اگر یعنی جو میں نے انور منصور صاحب سے سوال کیا کہ اگر ٹرائل کورٹ میں اس فیصلے کے نتیجے میں پروسیڈنگ کا آغاز ہوتا ہے اور اس دوران ہائر کورٹ سے فیصلہ اوور ٹرن ہو جاتا ہے, تو کیا اسی لمحے خود بخود ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگز ہالٹ ہو جائیں گی؟ جی بالکل. اگر عدالت یہ کہتی ہے, عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ, کہ پروسیکیوشن جو ہے یہ کرمنل کاروائی شروع ہی نہیں ہو سکتی تھی 120 دن گزر جانے کے بعد, تو پھر ہر چیز رک جائے گی. رائٹ, بالکل. پینل میں کسی کے بعد کوئی سوال؟ میں اگر ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا سلمان راجہ صاحب سے. راجہ صاحب السلام علیکم. سوال یہ ہے جی صاحب کہ جو میں نے جواب دیکھا تحریک انصاف میں جو پریئر ہے تحریک انصاف کی, جو ان کے وکلاء سے بات ہوتی ہے, وہ بنیادی کیس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 2018 19 19 20 اور 20 21 ہم نے توشہ خانہ سے کچھ چیزیں خریدی جس کا ٹوٹل نمبر شاید 17 ہے. 17 چیزیں ایسی ہیں جو ڈکلیئر ہونی چاہیے, 58 کی گئی تھی جو پرائم منسٹر کو 17 یا 18 چیزیں خریدی گئیں, ان کو مارکیٹ میں بیچ دیا گیا. جب سال کا اینڈ آیا اور ہمیں اپنی ڈکلیریشن فائل کرنی تھی تو ہم نے کیپٹل گین ٹیکس جمع کرایا جو چیزیں بیچی گئیں, ان کا یہ کہنا ہے.
کہ کیپٹل گین ٹیکس اور ہمارا ایسٹ اب پیسے ہیں، ظاہر ہم نے اگر گھڑی بیچ دیا تو گھڑی تو ہمارا ایسٹ بچا نہیں 30 جون کو، تو ہم نے اس کی جگہ پیسے جمع اور ٹیکس دیا ہوا اور ہم نے بینک سٹیٹمنٹس کے ذریعے ایسٹ ڈکلیئر کر دیا وچ از منی ان دس کیس. تو کہتے ہیں ہمارے خلاف سزا کس بات کی ہے؟ کیا آپ اس آرگومنٹ، اگر وہ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چیزیں تو فوراً بیچ دی گئی یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن اگر اس پہ ٹیکس دیا گیا ہو اور وہ روپے کی صورت میں اکاؤنٹس میں ریفلیکٹ کی گئی ہو، تو کیا آپ کے خیال میں یہ دلیل کافی ہے تحریک انصاف کی طرف سے؟ جی یہ دلیل میری نظر میں تو درست ہے. دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ 30 جون کو جو آپ کے اثاثے ہیں ان کا آپ نے اظہار کرنا ہے اس سٹیٹمنٹ میں جو آپ نے 31 دسمبر تک فائل کرنی ہے. لہٰذا اثاثوں کی جو تاریخ ہے وہ 30 جون ہے ہر سال میں. اگر 30 جون سے پہلے ایک اثاثہ آپ نے لیا تھا لیکن اس اثاثے کو بیچ دیا، اس کے بدلے جو رقم آئی وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ گئی اور اب آپ اس رقم کا اظہار کرتے ہیں اپنے گوشوارے میں، تو میری نظر میں اس میں کوئی خرابی نہیں، کوئی غلطی نہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اثاثوں کو چھپایا گیا ہے. آپ ایک گھڑی کا اظہار کریں یا اس گھڑی کی قیمت کا اظہار کر دیں، بات ایک ہی ہے اور میری نظر میں بہتر ہے کہ آپ اس کی قیمت کا اظہار اپنے اثاثوں میں کریں. تو اگر تو یہ ہوا ہے تو پھر میری نظر میں وہ 120 دن والا معاملہ اگر ہم ایک طرف بھی رکھ دیں تو کوئی مقدمہ نہیں بنتا. اور سر یہ جو لوگ اس کی تعبیر 5 سال نکال رہے ہیں وہ کیا، وہ اس کی کیا لاجیکلائز کر رہے ہیں، جو کہ ابھی وزیر قانون صاحب نے بھی کہا کہ نہیں 5 سال، یہ کیا ہے، وہ کس طرح کر جوڑ رہے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں 5 سال کا ذکر ہے آئین کے آرٹیکل 63(1)H میں. 63(1)H یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو سزا ہو جائے کسی ایسے معاملے میں جس کا تعلق مورل ٹرپیچوٹ سے ہے، یعنی کہ اخلاقی آپ کوئی جرم سرزد ہو اور سزا 2 سال سے زیادہ ہو جائے، تو اس کے بعد نااہلی کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہے جیل سے نکلنے کے بعد. یعنی کہ 2 سال آپ نے جیل میں گزارے اور اس کے بعد مزید آپ کو 5 سال گزارنے ہیں، اتنا عرصہ آپ نااہل رہیں گے. لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ پہلے آپ کو سزا ہو، آپ جیل جائیں، تو تب 63(1)H کا اطلاق ہوگا. ان دس کیس چونکہ اچھا رائے صاحب، جی خاور صاحب، جی رائے صاحب، یہ جو فوجداری مقدمے کی بات ہو رہی ہے، ایک کرمنل جو ہے جی کیس شروع کیا جائے عمران خان کے خلاف، اس مقدمے کی یہ جو آج پیش کیا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں، تو یہ کرمنالٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اس کی کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہمیں، کم از کم ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں. اگر ایک ایسٹ چھپایا بھی گیا ہے تو اس کی سزا آپ نے دے دی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ یہ ایسٹ چھپایا گیا ہم نااہل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فوجداری کا مقدمہ بھی جو ہے کیا جائے عمران خان کے خلاف. نہیں فوجداری کا مقدمہ تو میں نے یہ عرض کیا نا، قانون میں لکھا ہے کہ فوجداری کا مقدمہ قائم ہو سکتا ہے 120 دن کے اندر. دیکھیں آپ پھر پڑھیے الیکشن ایکٹ 2017 کے 137 کو اور اس کو ملا کے پڑھیے 167 اور پھر 173 اور 174 کے ساتھ، تو بالکل فوجداری مقدمہ قائم ہو سکتا ہے اگر کسی نے اپنے گوشواروں میں کوئی غلط بیانی کی ہو. لیکن اس کے لیے مدت جو ہے اس کا تعین کر دیا گیا ہے 120 دن اور زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ 3 سال 174 سیکشن 174 میں دے دی گئی ہے. لہذا فوجداری مقدمہ ممکن تھا 120 دن کے اندر. صحیح. اور ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سلمان صاحب، تب وہ کہہ بھی رہی ہے حکومت وقت نے ابھی اعلان کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ ہم فوجداری مقدمہ اس پہ دائر کریں گے، لیکن اس پہ آپ نے ظاہر اپنی تعویل دے دی کہ 137 کے زمرے میں آتا ہے اور وہ 120 دن کے اندر ہونا ہوتا ہے اسٹارٹنگ فرام 1 جنوری، جو جس کا مطلب ہے کہ اپریل کے مہینے میں یہ معاملہ ہی ختم ہو گیا. سر تھینک یو. کوئی اور سوال دینے کسی پینلسٹ کا بہت شکریہ سر.